سہیل خان آفریدی صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ پہلا کام وہ یہی کریں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. باقاعدہ لکھا گیا پنجاب کو، وفاقی حکومت کو، پھر پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی، وہ اڈیالہ جیل کے باہر چلے گئے لیکن کچھ نہیں ہوا، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. پھر آج وہ اجلاس میں نہیں آئے، اس کو بھی مطلب کو ویٹیج نہیں دیا گیا، نہیں آتے تو نہ آئے. مجھے تو ایسے لگتا ہے. تو یہ کیا ہے مینٹیلٹی ہے کہ وفاقی حکومت کی، کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب سے سہیل خان آفریدی نے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ملاقات تو اس نے کرنی ہے. تو کیا ہو جائے گا ملاقات، اگر ایک ملاقات ہو جائے تو؟ ثاقب بشیر، میرے خیال میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک غصہ ہے. اور کیونکہ خیبر پختونخوا میں باوجود پشاور میں کی گئی پریس کانفرنس کے اور باوجود وفاقی حکومت کے وزراء کے دھمکیوں کے اور میڈیا ٹاکس کے کہ ہم سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے بعد اب وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو فون بھی کیا گیا ہے وہ بھی صرف ایک دکھاوے کا اور دنیا کو یہ بتانے کا کہ ہم تو بڑا رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، ہم تو بڑی کرٹسی دکھا رہے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف کو معلوم تھا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے جب فون کیا سہیل آفریدی کو تو مبارکباد بھی دی. مگر ایسی مبارکباد کو سہیل آفریدی نے کیا کرنا ہے؟ اور جب اس مبارکباد دینے کے بعد سہیل آفریدی نے وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہا کہ آپ برائے مہربانی میری ملاقات کروا دیں بانی پی ٹی آئی سے، میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہوں 4 کروڑ عوام کا، تو تاکہ آگے پھر مزید کچھ فیصلے ہو سکیں. جو وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی کابینہ سازی میں بھی روڑے اٹکا رہی ہے، رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور جو صوبائی حکومت کے آئینی ذمہ داریوں میں رکھنے ڈال رہی ہے، اور پھر ایک وزیر اعظم جس نے فون پہ تو انہیں کہہ دیا کہ اچھا میں پتہ کرتا ہوں، حالانکہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو وہ فون پہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ آج ہی جا کے مل لیں ان کو اور میں ابھی حکم جاری کر دیتا ہوں. مگر معلوم نہیں شہباز شریف نے کس سے اجازت لینی تھی، کس سے منظوری لینی تھی. وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر دوبارہ بتایا بھی نہیں ہے، کال بیک بھی نہیں کیا وزیر اعلیٰ کو. تو اب وہ کس بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ اتنے اہم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یا کچھ اور لوگ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا ان کا جو لوگ ہیں وہ اس اہم اجلاس میں شریک ہوں. کیونکہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کروانا یہ تو کسی وزیر اعظم کے لیے مشکل تو نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ بظاہر شہباز شریف کے لیے مشکل تھا، کیونکہ یہ فیصلہ بھی اب ہمارے بے اختیار وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سرکاری طور پہ خط بھی لکھتا ہے ایک صوبے کی طرف سے پنجاب حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، اور وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ اتنا تو جس وفاقی حکومت کا اختیار ہے نہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں کسی کی ملاقات کروا دے، اور جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو جگا کے ملاقاتیں کرواتے ہیں، صبح سویرے ملاقاتیں کرواتے ہیں. لیکن ایک وزیر اعلیٰ، نو منتخب وزیر اعلیٰ آپ سے درخواست کر رہا ہے، پرسنلی ریکویسٹ کر رہا ہے، مگر شہباز شریف جیسے وزیر اعظم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروا سکے. اور اگر یہ ملاقات ہو جاتی تو دیکھیں 2 کام ہوتے. ایک تو سہیل آفریدی اپنی صوبہ میں کابینہ کی تشکیل بھی دے دیتے، دوسرا سہیل آفریدی جو ہے اپنے بانی سے مشاورت کر کے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کوئی بھی پالیسی ہو. ایک تو پالیسی واضح ہے جو علی امین گنڈا پور کے دور میں عمران خان بار بار کہتے رہے، وہ تو واضح ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں کی گئی تو پھر مجھے بتائیں کہ بطور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کیا پوزیشن لیں گے؟ نہ ان کی کابینہ ہے جس سے وہ مشاورت کرتے، نہ وہ اگر یہاں پہ پوزیشن لے بھی لیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر تو پشاور میں جا کے اس نے صوبائی کابینہ سے بھی تو منظوری لینی ہے نا. اب وہ صوبائی کابینہ وجود ہی نہیں رکھتی تو وہ کیسے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے وہ کس طریقے سے پشاور میں جا کے کوئی نوٹیفیکیشن نکالے گا، کوئی اعلان کرے گا، کوئی پریس کانفرنس کرے گا، کس بنیاد پہ وہ آئی جی پولیس کو یا پولیس کو کہے گا کہ مہاجرین کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں یہ ایک تاثر یہ دے رہے جو پریس ریلیز آئی ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے
شرکت نہ کر کے جو ہے بڑی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ اگر ایک وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کرا سکتا تو پھر اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، جس کی کابینہ بھی نہیں آپ بننے دے رہے ہیں اور جس کو یہ بھی ملاقات نہیں اپنی پارٹی کے بانی سے کرنے دے رہے، تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو الزامات. اس میں ایک پوائنٹ جو حکومت اٹھاتی ہے کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں اور جیل میں قید ہیں، تو ان سے جو ہے وہ کیوں یہ مشاورت کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ماضی میں نواز شریف صاحب جب تھے، ان سے جب وہ پاکستان میں تھے، کوٹ لکھپت جیل میں تھے، سزا یافتہ تھے، ان سے یہاں پہ ان کی لیڈرشپ ملتی تھی، اگرچہ وہ اس وقت اس وقت وہ حکومت میں بھی تھے. اور اس کے بعد بلکہ 6 جولائی کو ان کا جو ہے وہ ہوئی تھی، 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، 6 جولائی کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، تو ان کی حکومت جا چکی تھی، نگران حکومت تھی. لیکن جب جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن میں تھے، یہ 2019 میں یا اس کے بعد، مطلب جتنی بھی ان کی پارٹی پالیسی تھی وہ ساری ان سے بات چیت کر کے اس کے بعد وہ جب وہ اس کو ڈسکس کرتے تھے، اس کے بعد سارے معاملات کرتے تھے. ایون جو شاہد کاکان عباسی صاحب جب یہ پاناما میں ان کو نااہل کیا گیا، اب وہ ان کے خلاف کیس ٹھیک تھے یا نہیں تھے، نااہل ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ الگ بحث ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ جو چیز موجود تھی، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کے کیس میں بھی، اس وقت شاہد کاکان عباسی صاحب لندن جاتے تھے کہ جناب ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طرح شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں رہے، وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے رابطے میں رہے ہیں. تو آج کیا انہونی ہو گئی ہے کہ کیوں حکومت جو ہے وہ بار بار روکنا چاہ رہی ہے اس رابطے کو؟ دیکھیں ثاقب، کسی بھی حکومت کا کسی بھی شخص سے مشاورت کرنا، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اور خاص طور پہ وہ مشاورت جو ہے، اگر آپ نواز شریف نتھیا گلی کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اینڈ وہ صرف ایک MNA ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی بڑے فیصلے ہو رہے ہیں وہ نواز شریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی شہباز شریف وزیر اعظم جاتے ہیں بھاگے بھاگے، ڈیزائن بھی وہ کہتے تھے، جنگ کا ڈیزائن اور منصوبہ بھی جو ہے وہ نواز شریف نے بنایا. تو آئین اور قانون میں تو ان مشاورت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک سمپل MNA ہے اور وہ بھی مشکوک فارم 47، آپ نتھیا گلی کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس سے سارے جنگ کے منصوبے اور پالیسیاں اور ڈیزائن بھی بنوا رہے ہیں پاکستان کی جنگ کے. تو ایک بندہ جیل میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے کوئی وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ بھائی وہ سیاستدان ہے، میں ملنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو وزیر اعلیٰ کے اعلان کو دیکھنا ہے، وہ جس سے مرضی مشاورت کریں، ٹھیک ہے نا. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہیں، ان سے اگر کیپٹن صفدر ملتے ہیں تو مریم نواز اگر کہیں کہ میں تو کیپٹن صفدر سے مشاورت کر کے جو ہے پنجاب حکومت کے فیصلے کروں گی، تو یہ تو ایک سیاسی بیان ہے نا. اس کا یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ واقعی کیپٹن صفدر حکومت چلا رہا ہے، یہ تو نہیں ہم تصور کر سکتے. تو یہ بڑی بے معنی کے بلکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کرتے ہیں. اور آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس بندے نے جو وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، جس نے بطور وزیر حلف نہیں اٹھایا، اور یہ حلف اس لیے بطور وزیر الگ سے ہے اور وزیر اعظم کا کہ جو چیزیں وفاقی کابینہ میں آتی ہیں اور وزیر اعظم کے سامنے آتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں MNAs کے سامنے نہیں آتی. اور چاہے جا کے لاہور کا کوئی MNA نواز شریف ہیں یا منصر کا کوئی MNA اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ میں جنگی ڈیزائن اور منصوبے تیار کروں گا، ایسے نہیں ہوتا. تو یہ ساری پیمانے، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہ وہ اڈیالہ جیل میں کسی سیاستدان کی ملاقات کرانے کے قابل ہیں، ان کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے. اور نہ ہی وہ یہ جو ابھی اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس میں کچھ فیصلے لے بھی لیے گئے ہیں تو جو شاہ اڈیالہ جیل میں کسی کو ملاقات نہیں کروانے کے قابل نہیں ہے جو وزیر اعظم، وہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو فیصلے ہوں گے وہ کس کے ہوں گے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک اور ضروری تھا کہ جب آپ پاک افغان جو ایک ٹینشن چل رہی ہے، پھر افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے یا سیلاب کے حوالے سے جو بھی آپ نے ڈیسیژن لینے تھے، ایک ضروری تھا. حکومت مطلب یقینی بنا سکتی تھی حکومت، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ سہیل خان آفریدی کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے، وہ ملاقات کر لیتے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بٹھاتے، ان کو سمجھاتے، ان کو اپنی بات سمجھاتے، ان کی سنتے، تو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلنا ہی ہے.
وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس دہشت گردی کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں, مطلب یہ, لیکن دونوں کا اکٹھے بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اب اس طرح کی گھٹیا اور چھوٹی سیاست جو ہے اور پوائنٹ سکورنگ, اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب کوئی صحیح معنوں میں ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو وہ کہتا کہ یار افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ لگی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا سب سے اہم اور حساس صوبہ ہے, آپ نے اس وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ میں ملاقات کروا دیتے اور سہیل آفریدی اگر یہاں پہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں آ جاتا تو پوری دنیا میں پیغام جاتا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری جنگ لگی ہے یا افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پالیسیاں بن رہی ہیں اس میں تحفظات ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جنگ کے معاملے میں پورا صوبہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی سیاست کی وجہ سے آپ نے سہیل آفریدی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ سہیل آفریدی بلکہ پورا خیبر پختونخوا جو ہے افغانستان کے ساتھ ہونے والی جنگ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یونٹی مطلب شو کر سکتے تھے. یہ کتنی, میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے ذہن کی یہ بات ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایک سیاستدان کی ملاقات نہیں کرا رہے تاکہ وہ آپ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شریک نہ ہو, اور پوری دنیا اس کا مطلب یہ لے گی کہ پورا صوبہ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے, اس کے ساتھ ہونے والی جنگ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ کتنے شرم اور افسوسناک کی بات ہے. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ بالکل نقصان پاکستان کو. بالکل, اور اس کے ذمہ دار شہباز شریف جیسے وزیر اعظم ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور ان کو یہ سٹینڈ جو ہے وہ لینا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں لیا.